وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے رہنما بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے معیار بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایمان والے کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی بھی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے، سیرت طیبہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننے کے باوجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جنت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا جنت پر اس کا اختتام ہونے کے یقین ہونے کے باوجود یہ مسلمان اس اسوہ حسنہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور کون شخص عمل نہیں کرتا اور کون شخص عمل کرتا ہے؟ جس آدمی کے اندر تین چیزیں ہوں گی نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائے گا، اپنے لیے معیار بنائے گا ہر معاملے میں۔ اور جس شخص کے اندر وہ تین چیزیں مفقود ہوں گی، موجود نہیں ہوں گی، وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، حسنہ کہتے ہیں بہترین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معیار ہے۔ تو فرمایا لمن کان یرجو اللہ، پہلی بات کون حضور کی زندگی کو نمونہ بنائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہو۔ جو اللہ تعالیٰ سے امید نہ رکھے وہ کبھی بھی حضور کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ نہیں بنائے گا، اپنی زندگی کے لیے نمونہ نہیں بنائے گا۔ امید کیا؟ امید کے اندر دو چیزیں آتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ سے ملاقات۔ جسے امید ہو، جسے یقین ہو کہ میری ایک دن اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ خطاب نہ کرے، اس کے اور اللہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اور امید کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ اسے امید ہو کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کروں گا تو میرا خالق، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے وجود دینے والا، وہ راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو میری دنیا بھی بنے گی، میری آخرت بھی بنے گی۔ جو یہ امید نہیں رکھتا نا اللہ تعالیٰ سے،
وہ کبھی حضور کی زندگی پر عمل نہیں کرتا، معیار نہیں بناتا۔ دیکھیں، کبھی بھی یہ امید نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی یہ خیال بھی نہیں لانا چاہیے کہ میں نے عمل کیا پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ مسجد لے کر آیا ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ذرہ برابر بھی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی۔ ایسے ناممکنات میں سے ہے یہ بات کہ جمعہ پڑھنے آیا، جمعہ بھی پڑھا، اور اللہ کہتا ہے اللہ کے حکم پر جمعہ پڑھنے آیا، جمعہ پڑھا، کوئی بھی نیک کام کیا، اور اللہ کہتا ہے جاؤ میں قبول نہیں کرتا۔ ہو نہیں سکتا ایسا، میں قبول نہیں کرتا۔ جو عمل کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، قبول قبول ہے۔ ساری زندگی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا، اللہ کی طرف سے جواب ہے سب قبول۔ اگر قبول نہ کرنا ہوتا تو اللہ توفیق ہی نہ دیتا آنے کی، اللہ توفیق ہی نہ دیتا۔ آدمی خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کتنے نیک کام کرتا ہے، سب قبول ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امیدی سے منع فرمایا ہے۔ یہ نا امیدی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا نا امیدی کفر ہے، یہ ایک دم کفر نہیں بنتا، یہ کفر تک پہنچاتی ہے نا امیدی۔ تو جو اللہ سے امید نہیں رکھتا نا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یہ اپنی زندگی کا معیار نہیں بناتا۔ دوسری صفت جس کے اندر ان تینوں چیزوں میں سے جو میں بیان کر رہا ہوں ایک صفت بھی نہیں ہوگی نا، وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے معیار نہیں بنائے گا۔ وہ کہے گا جیسے مرضی، بس میری مرضی۔ والیوم الآخرہ، دوسری چیز یہ کہ آخرت پر، آخرت میں اس کو امید ہو، آخرت میں امید ہو۔ آخرت میں امید کا مطلب کیا ہے؟ آخرت میں امید کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بدلہ ملے گا، جو کام میں کر رہا ہوں، ایک ایک عمل کا، ہر عمل کا، چاہے وہ نگاہ ہی کیوں نہ اٹھائی ہو، چاہے وہ کان سے کیوں نہیں سنا ہو، چاہے وہ پاؤں کا عمل کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہاتھ کا عمل کیوں نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ کی نافرمانی میں ہے، اس کا بدلہ ملے گا۔ جسے یہ امید ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شوق سے، جذبے سے، جیسے صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہوا تھا۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی، یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں۔ تیسری بات کیا؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بناتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے کہ میں ذکر بہت کرتا ہوں، میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کر لو۔ اتباع کیسے کہتے ہیں؟ نقش قدم پر چلنا، آسان سی بات ہے۔ اتباع کے معنی کیا ہے؟ نقش قدم پر چلنا، یہ اتباع ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، بلکہ میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، چونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ جتنا حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا یہ اللہ کے ذکر کرنے کے حکم میں ہے۔
ہر سنت پر عمل کر رہا ہے، یہ اس نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے. یہ بہت گہری بات ہے. یہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، یہ سنت کے مطابق اللہ سے یاد ہے. میرا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو. اب دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر لازم ہے، اتباع تو ہم پر کوئی ضروری نہیں ہے اتباع کرنا. اتباع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر تھا، وہ تو ایک معاشرہ تھا. تو دراصل انہوں نے کتابیں تو بہت زیادہ پڑھی ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت اہم نقطہ ان کو معلوم نہیں ہوتا. وہ نقطہ کیا ہے؟ اطاعت کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں بات مانو. نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھو، ٹھیک ہے جی. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو، یہ اطاعت ہو گئی. یہ حکم ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو بالکل ویسے ہی پڑھو، یہ اتباع ہے. 14 آیتیں ہیں اطاعت کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو. 14 آیتیں. اور اتباع کی کہ نقش قدم پر چلو، قرآن حکیم میں 8 آیتیں ہیں. کتنی؟ 8 آیتیں. اس میں ایک آیت میں نے بتا دی کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے نا اللہ سے محبت کا، کہ تم اللہ کے بنے ہوئے ہو، فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیں کہ میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے پیار کرے گا. ورنہ تم جتنے مرضی دعوے کرتے رہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں، تو جب میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں تو اللہ بھی مجھ سے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. بھول جاؤ اس بات کو. کیوں؟ کیونکہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے. تو اطاعت اور اتباع میں فرق کرنا ہوگا. اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبند باندھی ہے، جس کو پنجابی میں دھوتی کہتے ہیں، لنگی جسے کہتے ہیں، ساری زندگی کبھی شلوار نہیں پہنی. تو جی آپ کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ نے لنگی پہنی ہو، آپ لنگی کیوں نہیں پہنتے؟ دیکھیں یہ سوالات ہیں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سوالات ہیں. تو یہ آج ایک اصول سمجھ لیں، یہ اصول سمجھنا بہت ضروری ہے. دماغ آپ کا ہلکا ہو جائے گا، سکون میں آ جائیں گے، اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کے لیے آپ آسانی سے تیار ہو جائیں گے. اطاعت اور اتباع میں کے کچھ معیار ہیں، اہمیتیں ہیں، ترجیحات ہیں، پرائرٹی جسے کہتے ہیں. کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اوامر اور کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کے معیار ہیں احکام کے. کچھ ان میں فرض ہیں، کچھ ان میں واجب ہیں، کچھ ان میں سنت موقدہ ہیں، کچھ ان میں سنت غیر موقدہ ہیں، کچھ ان میں مستحب ہیں، مستحب ہیں، کچھ ان میں حرام ہیں، سختی سے منع فرمایا ہے، کچھ ان میں مکروہ تحریمی ہیں اور کچھ اس میں مکروہ تنزیہی ہیں، کچھ مباح ہیں. اب اگر ہم نے فرق نہیں کیا، حدیث میں تو یوں ہی آتا ہے فلاں کام کرو، فلاں کام کر لو. اب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فقہائے امت کو، انہوں نے امت پہ بہت بڑا احسان کیا. آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ یہ فرض کے درجے میں ہے، یہ واجب کے درجے میں ہے، یہ سنت موقدہ کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلتا؟
اس کے تو اصول اور ضابطے ہیں. زندگیاں لگا دیں، زندگیاں، جیسے ڈاکٹری پہ زندگیاں لگی ہیں نا، کئی 100 سال لگے ہیں، زندگیاں لگی ہیں، اسی طرح فقہا نے اس کے اوپر زندگیاں کھپا دی ہیں، زندگیاں لگی ہیں، اتنے علوم ہیں. اور اس میں تقسیم کی کہ دیکھو، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھی، تو جب لنگی باندھی تو کسی کو یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم نے لنگی تم نے باندھنی ہے ورنہ تم گناہگار ہو جاؤ گے، تاکید نہیں فرمائی. لنگی باندھی. دیکھیں میں نے کہا یہ سنت، یہ لنگی پہننا یہ سنت غیر موقدہ ہے، سنت موقدہ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی وہاں عربوں کا یہ کلچر تھا، نہ، یہ سنت غیر موقدہ ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا اسے سنت پر عمل کرنے کا پورا ثواب ملے گا اور یہ اللہ کا محبوب بنے گا. لیکن اگر کوئی شخص لنگی ساری زندگی نہیں باندھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاکید نہیں فرمائی، کوئی وعید نہیں سنائی، کوئی گناہ کی بات نہیں فرمائی. تو لہذا حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں سراویل کے صحابہ نے شلواریں پہنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، منع نہیں فرمایا. اس کو بھی فقہا اور محدثین بھی سنت قرار دیتے ہیں کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، منع نہیں فرمایا، یہ تائید ہو گئی، سنت ہے. اس کو کہتے ہیں سنت تقریریہ. یہ ایک خاص اصطلاح ہے فقہا کی، محدثین کی بھی. یہ ہمیں فرق کرنا ہوگا. فرمایا کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اب یہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت موقدہ ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ. اب اس میں تاکید آ گئی ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا مت کھانا کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے. اب تاکید آ گئی. اب یہ اگر الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے نا ہمارا بچہ، ہمارا بڑا، بعض نوجوان بھی، جی کیا کروں بس مجھے عادت ہے الٹے ہاتھ سے، اکیلا کھانا کھاتا ہوں تاکہ سب برا نہ منائے، میں الٹے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتا ہوں، بس مجھے یہ پریکٹس ہے. یہ ماں باپ کا قصور ہے، معاف کیجئے گا. ماں باپ نے اس کو نہیں ڈالا، اس شیطانی عمل سے نہیں بچایا. تاکید آئی ہے، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ اگر تم تہبند نہیں باندھو گے تو یہ شیطانی عمل ہے. تاکید نہیں فرمائی. یہاں تک کہ حرمت کب ثابت ہوتی ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نا لا یحل، حلال نہیں ہے، تو یہ چیز حرام ہو جائے گی. حلال نہیں ہے کہ تم کسی کا مال اس کی بغیر اجازت استعمال کرو، تو اب کیا پتہ چلے گا؟ حرام ہو گیا. جہاں لا یحل آئے، جہاں نہیں آئے، لمبی بحثیں ہیں کہ کب حرام حرمت ثابت ہوگی، کب مکروہ ہوگا. ناپسندیدگی ہے لیکن مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے. لمبی تفصیلیں. اگر یہ بات واضح نہیں ہوگی تو ساری زندگی آپ پریشان رہیں گے. بعض سنتیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے، بعض سنتیں ایسی ہیں عمل کرنا واجب ہے. اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو حرام کا ارتکاب کرنے کا گناہ ملے گا. اور لوگ کہہ رہے ہیں جی سنت ہی تو ہے نا، کیا ہوا، سنت ہی تو ہے. یہ سارا مسئلہ یہی کھڑا ہوا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اگر سنت ہے تو کس درجے کی سنت ہے. جی ہاں، اگر سنت ہے تو سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے. کتنی سنتیں ایسی ہیں جو مباح ہیں، جیسے لنگی کی طرح. آدمی سرما لگائے یہ سنت ہے، تو بھئی جو نہ لگائے تو گناہ گار تھوڑی ہوگا، لیکن جو لگائے گا اللہ کا محبوب سے محبوب بنتا چلا جائے گا. اب کھانا کھانے کے اندر، لباس کے اندر کیا چیز فرض ہے؟ لباس میں فرض ہے کہ آدمی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک
اپنا سطر ڈھانپ لے. ناف سطر میں داخل نہیں ہے، ناف سے نیچے گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنا سطر میں داخل ہے. اب اتنا سطر چھپانا فرض ہے. باقی جتنا جسم ہے اس کو چھپانا، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ چھپائیں سنت کا ثواب ہے، سنت کا ثواب ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ ہاف سلیوز میں نماز ہو جاتی ہے؟ عام سوال ہے، آتا ہے جی ہاف سلیوز میں اگر نماز، جی ہاں، جواب سیدھا ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن سنت فوت ہو گئی. جی ہاں، تو فقہا نے اس کو مکروہ کا درجہ دیا. نماز تو ہو جائے گی، اس میں تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے، شک شبہ ہی نہیں ہے، لیکن جو ادا اللہ کو پسند تھی وہ ادا اس میں شامل نہیں ہے. جو وزن مطلوب تھا نماز کا وہ وزن نہیں آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کی آستینیں مکمل ہوتی تھیں عام طور سے. کوئی مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، نماز ہو جائے گی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا جو تمہارے ستنوں کو ڈھانپ دے، یہ فرض ہے. وریشا، اور تمہیں زیب و زینت دے دے، یہ باقی لباس کا مقصد ہے. اسی طرح کھانے کے اندر کیا چیز فرض ہے، کھانے میں بھی ایک چیز فرض ہے، وہ پتہ ہے کیا؟ حرام لقمہ نہ جائے، حلال لقمہ جائے. گلے سے جو نیچے جائے نا وہ حلال لقمہ اترے، حرام لقمہ نہ اترے، یہ فرض ہے. باقی ساری چیزیں یہ سنتیں، نیچے بیٹھ کے کھانا، دسترخوان بچھا کے کھانا. اب ایک آدمی اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائے جی تو اس کو گناہ ملے گا؟ کوئی وعید نہیں آئی. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ایک مٹی کا بڑا برتن تھا جس میں کئی صحابہ مل کے کھاتے تھے. اگر تم ایک برتن میں کھانا نہیں کھاؤ گے تو تمہیں فلاں گناہ ہوگا اور فلاں وعید ہے اور فلاں، کوئی تاکید نہیں آئی. لہٰذا اگر الگ الگ پلیٹ میں بھی کھاتے ہیں تو جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اس کو خلاف سنت کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ہاں اگر کوئی اس نیت سے، آخری چند باتیں کر رہا ہوں، کوئی اس نیت سے ایک ہی برتن میں کھانا کھائے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یوں کھاتے تھے تو اس کو سنت کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور وہ عمل یقیناً اللہ کو اس عمل پر پیار آئے گا، یقیناً. اسی طرح ایک سوال آتا ہے کہ جی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا، ٹوپی پہن کر رکھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جی نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے. اور ایسے آدمی کو کہنا کہ بھی تمہاری نماز نہیں ہوتی، بالکل غلط. بالکل نماز ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا. یہاں ایک باریک نقطہ میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے ٹوپی پہننا، اگر کوئی شخص اس سنت کو ذلیل طریقہ سمجھے، اگر کوئی شخص اس سنت کو گھٹیا چیز سمجھے تو وہ نماز پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے کہ یہ کیا، یہ تو ملاؤں کا طریقہ، یہ ٹوپی پہننا. اس نے سنت کو حقیر سمجھا ہے، اس نے سنت کو حقیر جانا ہے. یہ پہلے کلمہ پڑھ لے. نماز تو اس کی ہو جانی ہے، لیکن سنت کی حقارت دل کے اندر آنا یہ بڑی خطرے کی بات ہے. جی ہاں، اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے، اپنے بچوں کو بھی بچائیے. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق
اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا